عرب کے جاہلیت کے زمانے میں عقل اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ لوگ جس چیز کو چاہیں خدا بنا لیتے تھے۔ کہیں پتھر معبود تھے، کہیں لکڑی کے بت اور کہیں مٹی کے ڈھیر کے سامنے سجدے ہو رہے۔ مگر ایک قبیلہ ایسا بھی تھا جس نے جہالت کی حد ہی پار کر دی۔ یہ قبیلہ بنو حنیفہ تھا۔ بنو حنیفہ نے سوچا کہ اگر ہم اپنے معبود کو کسی قیمتی چیز سے بنائیں تو وہ ہم پر زیادہ مہربان ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے کھجوروں کو اچھی طرح پیسا، اس میں خالص مکھن، پنیر اور آٹا ملایا اور ایک گاڑھا سا میٹھا آمیزہ تیار کیا۔ پھر اسی آمیزے کو تراش کر ایک بت کی شکل دے دی۔ اب یہی ان کا خدا تھا۔ وہ اس کے سامنے جھکتے، اس سے مانگتے اور سمجھتے کہ یہی ان کی قسمت سنوارنے والا ہے۔ مگر کچھ عرصے بعد نجد کے علاقے میں شدید قحط پڑ گیا۔ زمین بنجر ہو گئی، کھیت سوکھ گئے اور گھروں میں رکھا آخری دانہ بھی ختم ہونے لگا۔ بھوک اس حد تک بڑھ گئی کہ لوگ نڈھال ہونے لگے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کھانے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا سوائے اس بت کے جسے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھجور اور مکھن سے بنایا تھا۔ شروع میں وہ ہچکچائے، آخر اپنے ہی معبود کو کیسے کھایا جائے؟ لیکن جب بھوک نے عقل پر پردہ ڈال دیا تو انہوں نے آپس میں کہا، اگر ہم ہی مر گئے تو عبادت کون کرے گا؟ بس پھر کیا تھا، قبیلے کے لوگ اسی بت پر ٹوٹ پڑے۔ کسی نے ایک ٹکڑا توڑا، کسی نے دوسرا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خدا جس کے سامنے کل تک سجدے ہو رہے تھے لوگوں کے پیٹ میں جا چکا تھا۔ اور عجیب بات یہ کہ کھاتے ہوئے وہ کہتے جاتے تھے، ہمارا معبود کتنا مہربان ہے، مشکل وقت میں اسی نے ہمیں سہارا دیا اور ہماری بھوک مٹا دی۔ جب یہ واقعہ عرب کے دوسرے قبائل تک پہنچا تو لوگ حیران بھی ہوئے اور ہنسے، کیونکہ جو معبود انسان کی بھوک کے سامنے خود نہ بچ سکے وہ کسی انسان کی تقدیر کیا بدل سکتا ہے؟ یہی وہ اندھی جہالت تھی جسے بعد میں اسلام نے ختم کیا اور انسان کو یہ سکھایا کہ سچا رب وہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے مگر خود کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔